بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، آپ لوگوں نے بہت سے ٹرکش ڈرامہ سیریلز میں سفید داڑھی والے لوگ یہ لفظ ضرور سنا ہوگا۔ تاریخ میں ان لوگوں کو حیت اور عہد العیار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سفید داڑھی والے لوگ کون تھے، ان کا بانی کون تھا، یہ کیسے وجود میں آئے، ان کا سلطنت عثمانیہ کھڑی کرنے میں کیا کردار تھا، اور وہ کون سا وقت تھا کہ جب ان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ میرا نام غازی انشال علی ہے اور چینل برائٹ لیمپس کی اس کون ہے وہ بایوگرافی سیریز نمبر 3 میں آپ کو ان سفید داڑھی والے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سفید داڑھی والے ترک لوگ کون ہیں۔ سفید داڑھی والے لوگ اصل میں ترکوں کی ایک خفیہ تنظیم ہے اور ان کا مقصد دین اسلام کے حق میں ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اسلامی سلطنت کھڑی کرنا ہے، اسلام کا جھنڈے کو بلند کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا تھا۔ وہ فرمان ہے کہ تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ ناظرین کرام، ان سفید داڑھی والے لوگوں کی تنظیم کا آغاز ترکوں کے ایک عظیم شخص دیدہ کرکس سے ہوتا ہے، جن کو تاریخ میں ایکسیکل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی سفید داڑھی والے بزرگ، وائٹ بیئرڈز۔ اگر ہم اس تنظیم کو ترکوں کی نہیں بلکہ دنیا کی پہلی انٹیلیجنسیا تنظیم کہیں تو یہ بالکل غلط نہیں۔ دیدہ کرکس ایک نہایت ہی ذہین اور دور اندیش بزرگ تھے جو ترکوں کے مسائل اور ان کے جرگے اپنی ذہانت اور دور اندیشی کے ساتھ حل کر دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ان کا نام ایکسیکل پڑ گیا۔ ترکی زبان میں لفظ ایکسیکل کا مطلب ہے سفید داڑھی والے یا پھر ایک معزز بزرگ۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو ترکوں کے معاملات کو اپنی ذہانت اور دور اندیشی کی وجہ سے بڑی آسانی سے حل کر دیتے تھے، اور ترکوں کے درمیان ان لوگوں کو ایک نہایت معزز بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، 13ویں صدی کے مشہور تاریخ خوان رشید الدین ہمدانی کا کہنا ہے کہ دیدہ کرکس ایک حقیقی شخص تھے اور جو کہ 295 سال تک زندہ رہے۔ ناظرین، انلسیریا کو بھی اوغوز خان نے دیدہ کرکس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہیں پر ترکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری ملی، اور یہ خوشخبری دراصل ایک پیشن گوئی تھی جو کہ ہم آپ کو بتا چکے، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یقین قسطنطنیہ فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دیدہ کرکس نے وہاں سے واپس آنے کے بعد اوغوز حکمران کی اس عظیم پیشن گوئی کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد اوغوز حکمرانوں نے اس عظیم پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنا فرض سمجھا اور اسے اپنی روایات کا حصہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد اوغوز حکمران اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کرتے اور انہیں سفید داڑھی والوں کے پاس بھیج دیتے۔ سفید داڑھی والے بزرگ ان سپاہیوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کسی خفیہ کام پر بھیج دیتے یا پھر انہیں جاسوس بنا کر دشمنوں میں بھیج دیتے اور خفیہ کام کرواتے۔ پہلے اس تنظیم کا نام سفید داڑھی والوں کے بجائے بورو بدن تھا۔ ناظرین کرام، 608 عیسوی میں قائم ہونے والی اس خفیہ تنظیم کے بانی اوغوز حکمران تھے، اور اس وقت گوک ترک کہلایا کرتے تھے، یہ ترک جس کا مطلب ہے آسمانی ترک۔ یہ نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے آسمان نیلی چھت ہے
یعنی کہ ان کا عزم ایک ایسی عظیم سلطنت بنانا ہے جو آسمان کی طرح پوری دنیا پر پھیلی ہو۔ ناظرین کرام، گوک ترک سلطنت دنیا میں ترکوں کی پہلی ترک سلطنت تھی اور بوروبودن نامی اس خفیہ تنظیم کی بنیاد وزیر بیلج تونیوکوک نے رکھی تھی۔ اس وقت اس تنظیم کا کام دشمن ممالک اور قوموں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا تھا، اور یہ صرف 50 افراد پر مشتمل تھی، اور اس تنظیم کا خفیہ نشان یہ بھیڑیے کا سر تھا۔ انہی سفید داڑھی والوں نے جاسوسی کا ایک ایسا زبردست نظام بنایا جس نے پہلے سلجوق سلطنت کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور پھر سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے قیام اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ سفید داڑھی والوں کے زیر نظام جاسوسی کا ایک ایسا نظام اور نیٹ ورک پیدا ہوا جسے سمجھنا کسی صورت آسان نہیں تھا۔ ان کے ممبران ترکوں کے بہترین بزرگ تھے، ایک دوسرے سے متعلق جو بھی معلومات ہوتی پر بات کے لیے ملاقات کرنے کے لیے بھی وہ بہت سے مراحل سے گزرتے۔ سفید داڑھی والوں کے یہ جاسوس کارندے خلافت عباسیہ سے لے کر بازنطینی رومی، صلیبی عیسائیوں اور چنگیز خان کے خیمے تک پھیلے ہوئے تھے۔ تمام حکومتوں میں ان کا اچھا اثر و رسوخ تھا۔ ان کے کارندے ایسے پادریوں، راہبوں اور مخالف فوجوں کی اہم عہدوں پر موجود ہوتے تھے۔ عثمانی سلطنت کے قیام میں درویشوں کا اہم کردار تھا۔ یہ درویش شیخ ادابلی کے ساتھی تھے۔ شیخ ادابلی اور یہ سب درویش دراصل آہی کہلاتے، اور یہ آہی ایورن کے پیروکار تھے۔ آہی سفید داڑھی والوں کے اہم رکن تھے، اور انہیں عثمان کے والد کی مدد کا حکم ملا تھا، کیونکہ ان روحانی بزرگوں علم کے جوہر ہوتے، اس لیے وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت کرنے کے لیے انہیں کسی طاقتور سلطنت کی ضرورت تھی۔ سلجوق اور عباسی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک حکومت کا ہونا ضروری تھا، اور ناظرین کرام، کائی قبیلے کے ارطغرل غازی جو کہ سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، وہ خود بھی اور ان کے بیٹے عثمان غازی بھی اس خفیہ تنظیم کے سربراہ تھے۔ 1288 میں ارطغرل غازی کے وفات کے بعد عثمان غازی اس خفیہ تنظیم کے سربراہ بنے۔ اپنے والد ارطغرل غازی کی چھوڑی ہوئی 4800 مربع کلومیٹر کی زمین کو عثمان غازی نے 16000 مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا۔ سلجوقی اور عثمانی اپنے فیصلوں میں ان سفید داڑھی والے درویشوں کے خفیہ معلومات سے بہت زیادہ مدد لیا کرتے تھے۔ سفید داڑھی والے لوگوں کی خفیہ معلومات کے بغیر وہ کسی بھی مہم پر روانہ ہونے سے بھی گریز کرتے تھے۔ سفید داڑھی والے لوگوں کے مقرر کردہ سپاہی ایسے ہوتے کہ وہ بھیڑیوں کی طرح سوراخ تلاش کرتے اور مشاہدہ کرتے۔ ناظرین کرام، جب تقریباً 1299 میں سلطنت عثمانیہ بنی، جس کی داغ بیل ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے ڈالی، اس طرح قسطنطنیہ اور 3 براعظموں پر مشتمل سلطنت عثمانیہ بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ فتح قسطنطنیہ اور سلطنت عثمانیہ بننے کے بعد سفید داڑھی والوں کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا، اور وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ اس تنظیم کے خاتمے کے بعد ان کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ سلطان محمد ثانی نے ان کے نشان پر ایک قلعہ بھی تعمیر کیا۔ آخری عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے اس تنظیم کی تشکیل نو کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج بھی ترکی میں ایسکل کے نام
اور نشان کی تعظیم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ترکی کے صدارتی محل کی سیڑھیوں پر موجود 8 سپاہی انہی سفید داڑھی والوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ اس تنظیم کے ایک وقت میں 8 ممبران ہوتے تھے۔ سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورحان غازی بھی اس تنظیم کے رکن رہے۔ 1995 میں کرغزستان کے صدر اسکر اکوائچ نے صدارتی حکم جاری کیا، جس کے مطابق ملک میں ایتھیکل کوڈز بنائے جائیں گے، جن کا حکام خاندانی قوانین اور دیگر اسلامی قوانین سے متعلق فیصلے کرنا ہوگا۔ 2006 میں تقریباً 1000 ایتھیکل کوڈز پورے کرغزستان میں موجود تھے، جو کہ اجداد کی نشانی کے طور پر قائم کیے گئے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تنظیم آج بھی کام کر رہی ہے، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اسے دوبارہ قائم کرنے چاہتے ہیں، کیونکہ 2023 کے بعد ترکی پر سے پابندیاں اٹھ جائیں گی، اور اس صورتحال میں خلافت عثمانیہ کے آخریت یعنی اسے دوبارہ بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ ممکن ہے کہ طیب اردوغان دوبارہ اس تنظیم کو قائم کریں اور خلافت عثمانیہ کے قیام کے بعد سب مسلمان ایک ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو فرینڈز اینڈ ویورز، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سفید داڑھی والے لوگوں کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ وہ کون لوگ تھے، ان کا کیا مقصد تھا، یہ کیسے وجود میں آئے، ان کا بانی کون تھا، اور ان کی پوری تاریخ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ لوگوں کو یہ تفصیلی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو معاہدہ لوزان کے متعلق بھی معلومات اور سفید داڑھی والوں کا جب اثر و رسوخ ختم ہوا تو وہ کون سا وقت تھا، یہ بھی بتایا۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اگر آپ ایسی اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل برائٹ لیمپس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور فرینڈز، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں تو ویڈیو میں رائٹ سائڈ پر کلک کریں، اور اگر آپ دنیا کے 10 طاقتور ترین فوجوں یعنی آرمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر ویڈیو کو کلک کریں۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے